ہم نے سبق نیا قانون کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ تو آج ہم نے افسانے کا یہاں سے حصہ پڑھنا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اسے سمجھیں گے بھی۔ استاد منگو موجودہ سوویت نظام، سوویت روسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کونسل کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اسی لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین، جسے ہم نے نیا قانون کے معنی میں پڑھا ہے، کے ساتھ ملا دیا اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ اب پیراگراف کو سمجھنے سے پہلے ہم اس میں موجود سوویت نظام اور اشتراکی سرگرمی کو سمجھ لیتے ہیں۔ روس میں بادشاہت کا دور 1917 میں ختم ہوا اور اس کے بعد 1922 میں یہاں پر سوویت نظام بنا۔ اب سوویت نظام کیا ہے؟ اس نظام میں کوئی ایک ملک نہیں ہے بلکہ بہت سے ملک شامل ہیں اور ان بہت سے ملکوں کے جو چلانے والا شخص ہے وہ کوئی ایک ہی ہے، یعنی ان کا جو حکمران ہے وہ ایک ہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں سوویت نظام۔ اور اشتراکی سرگرمیاں، اشتراکی کا لفظ اشتراکیت سے ہے اور اسے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک قسم کا سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ جس میں یہ بات ہوئی کہ معاشرے میں موجود سب لوگوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے اور محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ یا جو ہے پھل ملنا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے جو کچھ روس میں سوویت نظام کے ذریعے ہو رہا تھا، منگو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو نیا قانون یا نئی حکومت آنے والی ہے وہ بھی اسی روس کے چلانے والے یعنی روس کے بادشاہ کی وجہ سے ہی آ رہی ہے اور یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بات ہوئی ہے۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوش کی جمع ہے اور سرخ پوش ویسے لفظی مطلب اس کا ہوگا لال رنگ کے کپڑے پہننے والا، لیکن یہ ایک جو ہے مسلم سیاسی پارٹی کا نام ہے جو بر صغیر پاک و ہند کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ایک سیاسی پارٹی تھی جو روسی اشتراکی نظریات کی حامل رہی، یعنی جو یہ نظام جو ابھی ہم نے پڑھا نا، اشتراکی سرگرمیوں کا روسی نظام جو سوویت نظام جسے ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ماننے والی تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ حمایتی تھی کی تحریک جاری تھی۔ منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ خلط ملط یعنی کہ گڈ مڈ کر دیا، مکس کر دیا۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں یعنی کسی شہر میں بم ساز پکڑے گئے ہیں، بم ساز 2 لفظوں کی ترکیب ہے، بم اور ساز، اس کا مطلب یہ ہے کہ بم بنانے والے یا جن کے پاس بم کا سامان موجود ہو، یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔ بغاوت سے یہاں مراد ہے حکومت وقت کے خلاف اجتماعی طور پر لڑائی کرنا، قانون توڑنا، یعنی اس کے خلاف آواز اٹھانے کو بغاوت کرنا یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ پیش خیمہ سمجھنا یعنی نتیجہ سمجھنا۔ اب اس پیراگراف میں کیا بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ نیا سنتا، جو سیاست سے متعلق ہو، تبدیلی سے متعلق ہو، وہ اسے اپنے نئے قانون کے جو ہے آنے کی وجہ سے جو ہے جوڑ دیتا۔ یعنی سرخ پوشوں کی تحریک چلی تو اس نے کیا سمجھا کہ بھئی یہ بھی روس والے بادشاہ اور نئے قانون کی وجہ سے تحریک چل رہی ہے۔ پھر اگر اس نے یہ پڑھا کہ بھئی کہیں پر بم بنانے والے پکڑے گئے ہیں یا جیسے ملک میں فساد یا لڑائی ڈالنے والے پکڑے گئے ہیں تو یہ بھی اس نے یہی سمجھا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوئی کہ کوئی اگر بغاوت کے الزام میں پکڑا گیا ہے کہ بھئی وہ ملک میں موجود حکومت کے لیے جو ہے آواز اٹھا رہا ہے، حکومت پر آواز اٹھا رہا ہے، تو یہ سب باتیں اس نے کس چیز سے جوڑ دیں؟ نئے قانون کے آنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اب نئی حکومت آنے والی ہے اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کہ اس نے اس طرح سے جوڑا۔ تو اس طرح یہ 4 وجوہات جو ہے مل کر ان کو ملا کر منگو نے بس یہی سمجھ لیا کہ یہ سب ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ اب نئی حکومت آنے والی ہے، اور وہ یہ سوچ سوچ کر بڑے مزے سے خوش ہو رہا تھا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، یعنی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔
اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریہ یعنی سیاسی نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں، سیاسی فکر یا سوچ سے بھی دیکھیں، یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ اب فیڈریشن کیا ہے؟ فیڈریشن ریاستوں کا ایک گروپ ہے، یعنی جس میں بہت سی ریاستیں شامل ہیں، اسٹیٹس شامل ہیں، اور جس کی مرکزی حکومت جو ہے اور معاف کیجیے گا، دوبارہ سے سمجھتے ہیں۔ فیڈریشن ریاستوں کا ایک گروپ ہے جس کی مرکزی حکومت ہے، یعنی سینٹرل حکومت اسی کی ہے، لیکن اندرونی معاملات میں وہ خود مختار ہے۔ فیڈریشن اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کا ہمارے افسانے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، وہ جو دونوں اس کی سواریاں بیٹھی کون تھیں؟ دونوں بیرسٹر تھے جو اس متعلق بات کر رہے تھے۔ اب یہ بھی سیاسی معاملات پر ہی وہ بات کر رہے تھے۔ ان کو بات کرتا ہوا دیکھ کر پھر آگے کیا ہوا، پہلے اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، بیشتر یعنی زیادہ تر، اکثر۔ اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے کہا، یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر یعنی اثر میں اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے کی تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اہلیت رکھنا یعنی سمجھ رکھنا، اور ٹوڈی بچہ کے بہت سے معنی ہیں۔ آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو ذلیل کہنا ہو یا کسی کو جو ہے خوش آمدی کہنا ہو تو تب ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے یہ استعمال ہوتا ہے ملک کے ایسے اشرفیہ یعنی اپر کلاس جو خود کو ملک کا بڑا وفادار جو ہے بتاتے ہیں یا محسوس کرواتے ہیں۔ تو اب اسے کیوں غصہ آ رہا ہے منگو کو ان پر کہ بھئی یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں نیا قانون آئے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ یہ ان کا تعلق اپر کلاس سے ہے، اور انہیں تو کوئی نہ کسی غربت کا نہ کسی اور مسئلے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو انہیں کیا فرق پڑے گا کہ نئی حکومت آئے یا نہیں آئے۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کچھ نیا ہو ہمارے ملک میں۔ اس وجہ سے وہ انہیں بار بار غصے سے اور حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور پھر دبی آواز میں ٹوڈی بچہ ان کو کہہ دیتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ اسے اتنی عقل اتنی سمجھ ہے کہ جو ہے شریف آدمی کون ہوتا ہے اور ٹوڈی بچہ ہم کس کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو سیاسی گفتگو کر رہے تھے فیڈریشن سے متعلق، وہ تو منگو کو بہت کم سمجھ آئی۔ کیونکہ ایک تو اس میں انگریزی کے الفاظ تھے، لیکن اسے یہ ضرور سمجھ آ گیا کہ وہ نئے قانون کے حق میں بات نہیں کر رہے بلکہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں جو ہے دبی آواز میں یہ کہتا ہے اور انہیں برا سمجھتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا، جگہ کا نام ہے، کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا۔ ساز سے مراد ہے گھوڑے کو سجانے کا کوئی بھی سامان
جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا. ٹھونک بجا کر یعنی دیکھ بھال کر جب ہم کوئی چیز خریدیں. اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا. چمکنا اور دمکنا مترادف ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی ہے دونوں کا. اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابہ ہونا ضروری تھا. درخشاں و تابہ یعنی کہ روشن چمکدار. اب دیکھیں اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یہاں سے اس نے دوبارہ یعنی 3 دن بعد ایک اور سواری جو ہے بٹھائی، اور وہ کون تھے؟ وہ 3 طالب علم تھے جو آپس میں نئے قانون سے متعلق بات کر رہے تھے کہ جب نیا قانون آئے گا تو انہیں بھی جو ہے نوکریاں ملے گی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ ہوگا. یعنی ہر کوئی نئے قانون سے متعلق کچھ نہ کچھ جانتا تو تھا اور اسے اپنے ہی فائدے کے لیے سوچ سمجھ رہا تھا، اپنے ہی فائدے کے لیے اس پر باتیں کر رہا تھا. اور پھر جب یہ باتیں منگو نے سنی تو وہ تو خوش ہو گیا، اور ان باتوں نے نئے قانون کو منگو کی نظر میں اور بھی زیادہ اہم کر دیا، اور نئے قانون کو وہ بالکل اپنے اس نئے گھوڑے کے اس نئے چمکیلے سامان سے ملانے لگا، تشبیہ دینے لگا، کیونکہ اس کی نظر میں یہی تھا کہ کوئی بھی نیا سامان ہو تو نئی چیز ہو وہ چمکتی ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ نیا قانون کیونکہ نئی چیز ہے تو وہ بھی اسی طرح سے درخشاں و تاباں یعنی کہ چمکدار ہوگا، روشن ہوگا. اب یہ سب اس کا خیال ہے جو اس نے اپنے ساز سے گھوڑے کی اس چمکیلی چیز سے نئے قانون کو ملایا ہے. 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا. وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا. معاملہ صاف ہو جانا یعنی سب بات واضح طور پر پتہ چل جائے گی، کلیئر ہو جائے گا. اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچنا یعنی کہ دل کو سکون ملنا، خوشی ملنا. یعنی 1 اپریل تک وہ سنتا تو بہت کچھ رہا نئی حکومت کے بارے میں. کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے تھے، کچھ اس کے حق میں نہیں بات کر رہے تھے، مگر جو کانسیپٹ منگو نے بنا لیا تھا نئے قانون کا اپنے ذہن میں وہ اس کو نہیں بدل سک رہا تھا. اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ نئے قانون کے آتے ہی کیا ہوگا کہ اس کو تو بہت زیادہ خوشی ملے گی، اس کے دل کو سکون مل جائے گا. آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے. موسم خلاف معمول یعنی جیسا عام طور پر ہوتا نہیں تھا، سرد تھا یعنی ٹھنڈا تھا، اور ہوا میں تازگی تھی. 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر جہاں پر گھوڑے کو باندھا جاتا ہے گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا. گھوڑے کو جوتنا یعنی اس کو چلانے کے لیے تیار کرنا. اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، یعنی کہ خوش تھا. وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا. اب اس پیراگراف میں کیا ہے کہ 1 اپریل آ گئی، یعنی تاریخ وہ آ گئی جس دن نیا قانون ہونا تھا، اور منگو صبح سویرے بہت خوش اٹھ کے اپنے گھوڑے کو چلانے کے لیے تیار کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے صبح کے سرد دھندلکا کہتے ہیں جب صبح سویرے جو ایک ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے، دھند سی محسوس ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے. میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی. اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی، کلغی کہتے ہیں تاج کو، اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی. اب یہاں پر کیا پتہ چلا کہ وہ کلغی جو ایک خوبصورتی کے لیے یا سجانے کے لیے اس نے اپنے گھوڑے کے سر پہ سجائی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں. یہ نئی کلغی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14:30 آنے میں خریدی تھی. گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ گھوڑے کو تیار شیار کر کے وہ صبح سویرے بالکل جو ہے بازاروں میں نکلا، لیکن اسے کچھ بھی نیا یا چمکتا ہوا نظر نہیں آیا، جیسا کہ وہ نئے قانون سے متعلق 1 اپریل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوگا. ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں. اس خیال سے اسے تسکین تھی یعنی سکون تھا. اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے.
اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ یعنی اس نے خود ہی تسلی دی خیالوں میں کہ ابھی بہت صبح ہے، ابھی تو کورٹ بھی نہیں کھلا، تو کیسے نیا قانون نظر آ سکتا ہے؟ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رعونت سے 9 بجائے، بڑی رعونت سے، بڑے غرور سے۔ جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، یعنی اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھیں۔ خیرہ کن یعنی حیران کر دینے والے۔ گھڑیال اس طرح کی بہت بڑی سی گھڑی کو کہا جاتا ہے جو کسی عمارت میں یوں لگی ہوتی ہے، تو یہاں پر جس گھڑیال کا ذکر ہو رہا ہے وہ کالج کی عمارت میں لگی ہوگی۔ یعنی وہ جو سوچ رہا تھا کہ 9 بجے ہائی کورٹ کھلے گا، تو گھڑی میں دیکھا گیا کہ 9 بھی بج گئے، اور کالج کے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلے انہوں نے اچھے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر منگو کو ان کے کپڑے بھی میلے لگ رہے تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ تو سوچ رہا تھا آج سب کچھ اسے نیا نیا چمکیلا نظر آئے گا۔ تو یہ بھی سب اس کی کیفیت ہی یہاں پر منٹو نے بتائی ہے۔ آج ہم نے افسانہ نیا قانون کی پڑھائی کی، اب اگلی ویڈیو میں ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے۔